برطانوی راج کے آغاز میں لاہور کی آبادی کا تخمینہ 1,20,000 تھا۔ برطانوی قبضہ سے لاہور بنیادی طور پر شہر کے فصیل کے اندر اور کچھ نواحی میدانی علاقے کے بستیوں جس میں باغبان پورہ، بیگم پورہ، مزنگ اور قلعہ گجر سنگھ پر مشتمل تھا۔ برطانوی دور میں اندرون لاہور پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور ان کی تمام تر توجہ لاہور کے مضافاتی علاقوں اور خطہ پنجاب کے زرخیز دیہی علاقوں پر مرکوز رہی۔ انگریزوں نے اندرون شہر کے بجائے شہر کے جنوب میں ایک علاقے کو اپنا مرکز بنایا جسے سول اسٹیشن کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کی فصیل اور قلعہ لاہور کی فصیل کو غیر مؤثر کر دیا تاکہ کوئی قلعہ بندی ممکن نہ رہے۔ ابتدائی برطانوی دور میں سول اسٹیشن میں واقع ممتاز مغل دور کی یادگاروں کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کبھی کبھی ان کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ مقبرہ انارکلی کو ابتدائی طور پر دفاتر کے لیے استعمال کیا گیا جبکہ 1851 میں اسے ایک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی دور میں دائی انگا مسجد کو ریلوے انتظامیہ کے دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقبرہ نواب بہادر خان کو ایک گودام میں اور مقبرہ میر مانو کو ایک شراب کی دکان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے کئی دیگر عمارات کو سول سیکریٹریٹ، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفاتر کے لیے استعمال کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی جسے انگریز غدر قرار دیتے ہیں، اس کے بعد شہر سے باہر لاہور ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا۔ اس کے ڈھانچے قلعے کے انداز میں موٹی دیواروں میں توپیں داغنے کے سوراخوں کے ساتھ دفاعی حکمت عملی کے تحت تعمیر کیے گئے تاکہ مستقبل میں ممکنہ بغاوت کی صورت میں ایک محفوظ حصار کے طور پر کام آ سکے۔ برطانوی دور کے اہم سرکاری ادارے اور تجارتی مراکز سول اسٹیشن کے 1.5 میل کے علاقے میں مرکوز رہے اور اسی کے پہلو میں مال روڈ بنائی گئی جہاں لاہور کے فوجی علاقوں کے برعکس برطانوی اور مقامی لوگوں کے اختلاط کی اجازت دی گئی۔ مال روڈ لاہور کی شہری انتظامیہ کے مرکز کے ساتھ جدید تجارتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ برطانوی راج کے دوران میں مال روڈ پر کئی قابل ذکر ڈھانچے تعمیر کیے گئے جن میں منٹ گمری ہال جو موجودہ دور میں قائد اعظم لائبریری ہے اور لارنس گارڈنز اہم ہیں۔ باغات میں لندن کے رائل بوٹینک گارڈن سے بھیجے گئے 600 سے زیادہ اقسام کے درخت اور پودے اگائے گئے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے وسیع علاقے پر لاہور کنٹونمنٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کئی اہم عمارات تعمیر کی گئیں جن میں لاہور عجائب گھر اور میو اسکول آف آرٹس سب سے اہم ہیں۔ دیگر اہم عمارات میں ایچیسن کالج، لاہور ہائی کورٹ اور یونیورسٹی آف پنجاب قابل ذکر ہیں۔ لاہور میں اس دور کی اہم عمارت کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا۔ 1901 میں انگریزوں نے لاہور میں مردم شماری کروائی جس کے مطابق فصیل دار شہر میں 20,691 گھر تھے اور ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ افراد لاہور میں مقیم تھے۔ تحریک آزادی ہند میں لاہور کا بہت اہم کردار رہا۔ 1940 میں محمد علی جناح کے زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، ہسٹری آف لاہور کی مزید اقساط کے لیے آپ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔